آپ سستیوں اور غفلتوں کے حوالے ہیں تو یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو لڑنا ہوگا خود سے، آپ کو سمجھانا ہوگا خود کو جلد سے جلد. جب ایک کام بہت زیادہ بگڑ چکا ہوتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہونے میں بھی ایک اچھا خاصا وقت مانگتا ہے. ہماری زندگیاں بہت بگڑ چکی ہیں، اللہ کا اور میرا تعلق بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے. لہٰذا اب ہمیں اپنے وقت کو لے کر سیریس ہو جانا چاہیے. جس وقت میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا، اللہ سے دور کیا، اب اسی وقت کا استعمال کر کے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کی مرمت کرنی ہے. اللہ کا اور میرا جو تعلق ڈسٹرب کر دیا گناہوں نے، نفس نے، شیطان نے، اب نیک اعمال کر کے میں نے اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنا ہے. میں جتنی دیر کروں گا اتنا ہی میرا نقصان ہے، اور جتنی جلد میں اپنے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے فیصلہ کروں گا اتنا ہی میرا فائدہ ہے. یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اسے اٹھائیں اور سٹارٹ کریں لکھنا. صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک تم کیا کرتے ہو لکھو. کم سے کم مرنے سے پہلے وہ زندگی جو تمہیں دکھائی جائے گی، اس زندگی کا ایک دن اپنے ہاتھوں سے لکھو. وہ اعمال نامہ جس میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی سوچ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے آنے والا ہے اس اعمال نامے کا کچھ حصہ. جیتے جی اس کے ذریعے سے اپنے ہی ہاتھوں سے کسی کاپی پر یا کسی پیج پر اتارو. لکھو اپنے اعمال، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی سوچ، اور لکھنے کے بعد سوچو کہ اب اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہیں. 24 گھنٹوں میں سے میں اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اپنی آخرت کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اور دنیا کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں، دنیا کے لوگوں کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں. کیا میں نے آج کے دن 5 وقت کی نمازیں پڑھی؟ کیا آج کے دن میں نے کوئی صدقہ خیرات کیا؟ کیا آج کے دن میں نے کسی کی کوئی مدد کی؟ کیا آج کے دن میں نے 5 منٹ فوکس کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کو دیے؟ کیا اس پورے دن میں میں کسی انسانی حقوق پر پورا اترا؟ ڈھونڈے اپنے آپ میں اللہ کی نافرمانیوں کو، ڈھونڈے اپنے آپ میں اللہ کی عبادتوں کو. وہ سوچ جو بگڑ چکی ہے اسے ٹھیک کرنے کا موقع دیں خود کو. وہ اعمال جو بگڑ چکے ہیں ٹھیک کرنے کا موقع دیں خود کو. جو جیتے جی خود کو بھول جاتا ہے نا تو اس انسان سے باوجود ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی آخرت بننے کے بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے. کافر اور مشرک تو اس لیے اپنی آخرت نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے پاس تو وہ ایمان ہی نہیں ہے جس سے آخرت بنتی ہے. لیکن کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جس کے پاس وہ میٹیریل موجود ہے جس سے آخرت بنتی ہے، ایمان. جس نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، جس کے پاس وہ دولت ہو جس کے استعمال سے آخرت کی انفینٹ لائف بنتی ہے، سنورتی ہے. اس کے باوجود وہ 2-4 گناہوں کی وجہ سے نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو irrelevant سمجھے، غیر ضروری سمجھے، اور وہ محنت نہ کرے، وہ عمل نہ کرے، وہ علم نہ حاصل کرے جس سے ایک مسلمان کی آخرت بنتی ہے. کتنا بڑا بے وقوف ہے. اور اسے بے وقوف بنایا کس نے؟ نفس اور شیطان نے. اب یہ بھلے خود کو کہتا رہے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، میرے فیصلے چلتے ہیں، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی ہے. بھلے دنیاوی اعتبار سے ایسے شخص کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوں، بڑی ٹھاٹ بھاٹ سے رہ رہا ہو یہ شخص، لیکن جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں، ہوس کے چکروں میں بے وقوف بنتا رہے، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ کیا فائدہ اس کے عہدے کا، اس کی شہرت کا؟ کیا فائدہ اس کی اس عقل کا جس پر اس کو بہت بڑا ناز ہے؟